وضو کے مفسدات یعنی کہ بول و براز کے راستے سے جب کوئی چیز خارج ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے پیشاب، پخانہ، کیڑا اور پتھری وغیرہ، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت سیدنا عطا بن ابی رباح تابعی علیہ رحمہ نے فرمایا، جس شخص کے پخانے کے راستے سے کیڑا یا پیشاب کے راستے سے جو وغیرہ جیسے کوئی چیز خارج ہو تو اس پر دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے۔ ری خارج ہونے سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، تاہم نئے وضو کے لیے استنجا ضروری نہیں، بشرطے کہ نجاست واقع نہ ہو۔ خیال رہے حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی اپنے پیٹ میں ریح کی خلش محسوس کرے اور شک ہو کہ ریح خارج ہوئی یا نہیں، تو جب تک آواز نہ سن لے یا بو محسوس نہ کر لے اس وقت تک مسجد نہ چھوڑے، یعنی وضو باقی رہے گا۔ حدیث شریف میں ہے وضو نہیں ٹوٹتا آواز اور بدبو محسوس کرنے کے علاوہ۔ فرمایا کہ جو کوئی نماز نہ چھوڑے یہاں تک کہ ہوا نکلنے کی آواز سنے یا بدبو، کیونکہ تمہاری نماز میں شیطان اس طرح داخل ہو جاتا ہے کہ مقعد سے ریح نکلتی محسوس کراتا ہے، جس سے یہ خیال آتا ہے کہ ریح خارج ہو کر وضو جاتا رہا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ جب تک یقینی طور پر ریح نہ نکلے نماز نہ چھوڑو۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب شیطان دل میں وسوسہ ڈالے تو یہ کہیں یہ جھوٹا ہے، یہ اس صورت میں ہے جب ریح کا وسوسہ پڑے، مگر اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں کہ ریح خارج ہو گئی جس کا آپ کو احساس بھی ہو گیا مگر اس خیال سے آواز یا بو نہیں آئی، اس لیے وضو قائم ہے۔ یہ ایک بیہودہ خیال ہے۔ ایسی چیز کو باندھنے کے لیے حدیث شریف میں ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز میں آواز سے یا بے آواز ریح خارج کرے تو لوٹ جائے اور وضو کرے اور نماز دوبارہ پڑھے۔ دیکھا گیا ہے کہ ریح خارج ہونے پر لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اس پر نصیحت فرماتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اس پر کیوں ہنستا ہے جو وہ خود بھی کرتا ہے۔ اس نصیحت پر کمال عمل حضرت حاتم بن اسم علیہ رحمہ نے کیا کہ ایک بار ان کی بیوی کی ریح آواز سے خارج ہو گئی تو آپ نے اسے شرمندگی سے بچانے کے لیے اس کی بات کرنے پر فرمایا ذرا آواز اونچی بولو، میں اونچا سنتا ہوں، اور پھر آخری زندگی تک بہرے بنے رہے، حالانکہ آپ بہرے نہ تھے۔ تو اللہ اکبر، اللہ کے نیک بندے ایسے پردہ پوشی فرماتے تھے۔